عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ وہ جو ان کے دل کی گہرائیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے مالک میں تیری چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لیے عبادت کروں، جھکا رہوں سجدے میں، تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا تو ساری نعمتوں کا کیسے کروں؟ تو جب یہ جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے تو رب کریم نے فرمایا اے کلیم اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ یہ سمجھیں آپ اس پہلو کو، یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہم میں، فرمایا اب تو نے شکر ادا کیا ہے، اب سمجھ آئی ہے شکر کی۔ او میرے عزیز جب مزاج شکر والا ہو، طبیعت شکر والی، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا، یہ مزاج کا بھی پیدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے بتا تو صحیح، ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے، تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوتھی۔ تو مالک نعمتیں اتنی زیادہ ہیں آخر میں شکر کیسے ادا کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا اے داؤد آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگ گئے ہیں، کو تو معرفت ہونے لگ گئی ہے، معرفت الہی پا گئے آپ نعمتیں گنے زندگی میں گنو، آنکھ کی نعمت گنو، کان کی نعمت گنو، سمجھ کی نعمت گنو، آپ چلنے کی، چھونے کی، پکڑنے کی، سمجھنے کی نعمت شمار کرو، گنو اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اچھے استاد دیے، مشائخ دیے، گنو۔ اس کریم رب نے کرم کیا اور اپنے لاڈلے نبی کی امت بنایا، گنو شمار کرو، اس نے کرم کیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایر گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا۔ کرو شمار وہ نعمتیں کہاں کہاں کس کس مقام پر، اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں۔ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اپنی نیت کو درست کریں، حسن نیت کو اپنائیں۔ نیتوں کا بگاڑ، ارادوں کی خرابی، یہ اچھے بھلے اعمال کو ضائع کر دیتی۔ جب ہماری طبیعت اس طرح کی ہو کہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں، خیر کے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس پر قیامت والے دن ان اعمال کا بھی اجر ملے گا جو کیے ہی نہیں ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا مالک یہ تو عمل کیا ہی نہیں، تو فرمائے اس کا ارادہ تو کیا تھا نا، نیت تو تھی نا، تم خالص تو تھے نا، موقع نہ بن سکا، تمہارے لیے اسباب نہ ہو سکے لیکن اجر تو ملا۔ اور امام غزالی فرماتے کچھ اعمال لے کر فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، رب کریم فرمائے گا واپس لے جاؤ ان اعمال، میرے لیے نہیں کیے، یہ تو کسی اور کو دکھانے کے لیے کیے۔ حسن نیت، اچھا ارادہ، پروگرام اس طرح کا جس میں اللہ کی رضا شامل۔ آپ جب تک نیت کا وضو نہیں کرتے، ارادوں میں اخلاص پیدا نہیں کرتے، اور ہم لوگ جب تک اپنے معاملات میں آگے جانے کے لیے محض اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھتے، اتنی دیر تک عمل بیکار ہے۔ اللہ کی مدد اس کام میں شامل ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور جب مطلوب ہی اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا داری، شہرت، پیسہ، مال، دولت، کچھ مل جائے، کچھ اصول ہو جائے، مجھے بھی کچھ جاننے لگ جائے، تو پھر جس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں اسی طرح کا اس شخص کو اس کا پھل بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو اچھی نیت کسی بھی عمل کے، اور اس کے فوراً یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں لیکن کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کرتے، ہم اپنے کاموں کو مرتب نہیں کرتے، نظم و نسق کا حصہ نہیں بناتے، ہمارے کام بے ترتیب ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جن پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور ہر کام کرتے تھے تو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ فرمایا کرتے۔ جنگ بدر کا موقع ہے،
تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے مجلس مشاورت منعقد کی ہے، صحابہ سے رائے لی ہے، اس کے بعد صفوں کو سیدھا کرایا، ہر آدمی کی اس مقام پر ڈیوٹی لگائی، اور پھر اللہ کے محبوب نے مصلی بچھا کے اللہ سے مدد کا سوال کیا۔ جنگ احد کا موقع ہے تو سرکار نے ڈیوٹیوں کو تقسیم فرمایا۔ ایک چھوٹا سا حصہ صحابہ کا، ایک جماعت جس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا، تو ایک درہ ہی چھوڑا انہوں نے، تو اس کا نتیجہ بہت ساری شہادتوں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے تو سرکار کی منصوبہ بندی دیکھیں، 10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ آور تھا، ٹھنڈ تھی، قحط تھا، تو مدینے کے تینوں جانب تو مکانات تھے، کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، کونا خالی تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا خندق کھود لینی چاہیے۔ اس خندق کو کھودا گیا، اور پھر وہ 10,000 کے لشکر کو جس طرح روکا گیا ہے اور جس طرح وہ ناکام ہو کر لوٹ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح عظیم مسلمانوں کی بنا دیا۔ فتح مکہ کا موقع آپ دیکھ لیں تو حضور کی منصوبہ بندی دیکھیں، سب سے زیادہ دینی لوگوں کو ضرورت ہے مناسب منصوبہ بندی۔ او اللہ خیر کرے گا جی، او بسم اللہ جی تسی آ جاؤ۔ او خدا کے بندے، جن بزرگوں کا آپ نام لے رہے ہیں اور جس دین کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ دین ہی منصوبہ بندی کا حکم دیتا ہے، حکمت عملی سے اور تدبر سے چلنے کی بات کرتا ہے۔ وہ دین ہی کہتا ہے کہ آپ چیزوں کو مرتب کر کے کریں، بے ترتیب اور بے ڈھنگے، یعنی ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال تھے، الجھی ہوئی اس کی حالت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کنگھی کر لیتا تھا، یہ سوار لیتا اپنے آپ کو۔ پسند کیا نبی پاک۔ آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کسی کام کے لیے لوازمات بھی جمع کریں، پر آپ کا اس کے لیے طریقہ کار مرتب کرنا۔ ایک بڑی سادہ مثال ہے، کام کو کام سکھاتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنا آ جاتا ہے، لیکن جب کام لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے پھر ان کو کام کرنا نہیں آتا۔ کام کو کام سکھا دیتا ہے۔ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہر آدمی اپنی الگ سے آگ جلائے گا کھانا پکانے کے لیے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا روٹین میں، مطلب اب کھانا پکانا ہے 500 کا، 1000 آدمی کا، تو ٹھیک ہے ایک جگہ پہ کھانا پک سکتا ہے، دیگیں پکا نہیں لیتے ہم لوگ۔ فرمایا ہر مجاہد اپنا چولہا جلائے۔ تب جب 10,000 چولہے جلے تو ان کے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ ایک ایک بندے نے جلایا ہے۔ وہ جب چڑھے پہاڑیوں پر کفار مکہ اور انہوں نے منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی لاکھوں لوگ آ گئے، یہ تو بڑا عجیب صورتحال ہے۔ ان پر تو روب طاری ہو گیا، اور وہ جو تھوڑا بہت مزاحمت کرنا چاہتے تھے جناب ابو سفیان نے واپس آ کے کہا سی بھی نہ کرنا، کیونکہ جتنا بڑا وہ لشکر ہے۔ جناب عباس سے کہنے لگے حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھیے آپ کے بھتیجے کس شان و شوکت سے مکے میں داخل ہوئے۔ اسلام کسی کو دقت نہیں دیتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے ہم نے مکے میں، کشادہ گلیاں موجود ہیں، کیوں تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے؟ جب تنگ گلیوں سے لشکر گزرتا تھا تو گھوڑا گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، یہ تو گھنٹوں پتہ نہیں کتنا کو لمبا لشکر ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ مناسب منصوبہ بندی کریں، آپ کا انداز خوبصورت ہو، آپ بہترین طرز کے ساتھ کام کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کام کیسے کرنا ہے۔ ہمیں نہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او بسم اللہ پڑھو جی اللہ خیر کرے گا، او بھائی اللہ تو خیر کرے گا، پر رب کریم نے بھی تو اصول دیے ہیں نا، سارے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، جانور بھی مخصوص ہوگا، اس کی عمر بھی مخصوص ہوگی، وقت بھی مخصوص ہوگا، ایام بھی مخصوص ہوں گے، طریقہ کار ہوگا۔ آپ بے ترتیب جب کام کرتے ہیں تو اس میں الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں۔ مناسب منصوبہ بندی، ایک اچھی ترتیب، ایک منظم۔ میں شروع میں جب ہم نے محفلوں کا آغاز کیا تو میں نے دعا کا ٹائم لکھنا شروع کیا، اتنے بجے دعا ہو جائے گی، تو لوگ مجھے کہنے لگے آپ عجیب آدمی ہیں، اتنے بجے دعا ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ تو آتے ہی نہیں۔
صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے, زیادہ نہیں, کہ دعا کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے کہا محفل ختم بھی ہو گئی. 2 دفعہ. پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی ختم کر دیتے ہیں, پھر ٹائم پہ آنے لگ گئے. کوئی لمبی محنت نہیں کرنی پڑی, کوئی ہمیں زیادہ نہیں وہ کرنا, کچھ بھی نہیں, کوئی ہمیں زیادہ اس میں دشواری نہیں ہوئی. آپ نظم بنائے, نظم. میں جن محافل میں شرکت کرتا ہوں دوستوں کو پتا ہے یہ ٹائم پہ آتا ہے, اور وہ تیار ہوتے ہیں, لوگ بھی ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. آپ منصوبہ بندی بنائیں کسی چیز کی, آپ اس منصوبے کے مطابق چلیں, چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں نظم ہی نہیں ہے, منصوبہ بندی نہیں, کسی کام کو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہم وضع کرتے, ہماری ترتیب نہیں ہے. جب تک آپ مرتب نہیں ہیں. یہ ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی, مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کے ایک پارے کی ایک تفسیر ایک جلد میں لکھی ہے. ایک پارہ اور ایک جلد پڑھایا ہے, پڑھا ہے, مشکات کی شرح کی. کسی نے ان سے کہا اتنا کچھ لکھا ہے آپ نے, پڑھا نہیں جا سکتا. تو فرمانے لگے صرف ایک کام کیا ہے میں نے, اپنے ٹائم کو مرتب کیا ہے. مفتی صاحب 1 بجے جمعے کی تقریر شروع کرتے تھے, اور جب وہ الحمدللہ سپیکر میں کہتے تھے, لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 پورا بج گیا ہے.